السلام علیکم ساتھیوں، میں ہوں ڈاکٹر محمد قذافی، اور جیسا کہ ہم دو سلسلے چلا رہے ہیں، ایک انگلش میں جو ہمارے لیکچرز ہیں اور ایک اردو زبان میں جو ہمارے لیکچرز ہیں یا ہندی زبان میں جو ہمارے لیکچرز ہیں، ان پہ بھی ہم بات کر رہے ہیں۔ تو چونکہ یہ جو ٹاپک ہے میں انگلش میں بتا چکا ہوں، تو میں اس کو اردو میں بیان کرنا چاہتا ہوں، اور اس میں اپنے ایک کیس کا حوالہ دینا چاہتا ہوں جس میں 12 سال کا ایک لڑکا تھا، وہ ہمارے پاس آیا ایمرجنسی روم میں، اور اس کا جو ہے نا اس کو سر میں درد تھا، اور اس کو جو ہے الٹیاں ہو رہی تھیں بار بار وقتاً فوقتاً، اور مطلب یہ کہ وہ بالکل اپنے آپ کو تھوڑا سے بچہ نارمل محسوس نہیں کر رہا تھا، اور ویسے اس کو جو ہے نا اس کے دماغ میں اس کے انٹرا وینٹریکولر ہیمریج ہو چکا تھا، اور وہ جب وہ بچہ تھا بہت چھوٹا، یعنی کہ ابھی 1 سال سے بھی کم کا تھا، اور اس کو جو ہے وینٹریکولو پیریٹونیل شنٹ ہم نے ڈالا تھا، اور یہ تقریباً 2 ہفتہ پہلے مطلب یہ کہ اس کو ڈالا تھا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے اس کو جو ہے یہ جو وینٹریکولو پیریٹونیل شنٹ جو ہے، یہ ہم 7 دفعہ اس کا مطلب کہ بچپن سے پیدائش سے لے کر اب تک اس کو مطلب یہ کہ مختلف معاملات کے حوالے سے مختلف اوقات میں ہم ڈالتے بھی رہے، نکالتے بھی رہے۔ اور اسی میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو اس کو جو دوسرا شنٹ ہم نے جب ڈالا تھا، وہ اس کے دوسرے اپوزٹ سائڈ پہ، یعنی پہلے ہم نے رائٹ پہ ڈالا تھا، پھر ہم نے لیفٹ پہ ڈالا، تو یہ اس طرح سے۔ اب یہ سی ٹی اسکین جو ہے ہم نے ان کا کیا، کیونکہ وہ ہمارے پاس ایمرجنسی روم میں آئے تھے، تو ہمیں تو کوئی خاص فرق نظر نہیں آیا، جو کہ پچھلے سی ٹی اسکین اس کے 6 مہینوں میں ہو چکے ہیں۔ تو ہمارے ذہن میں آیا کیا ہو سکتا ہے کہ یہ سلٹ وینٹریکولر سنڈروم ہو۔ یہ سلٹ وینٹریکولر سنڈروم جو ہے میں ویسے بھی انگلش میں پریزنٹ کر چکا ہوں، لیکن چونکہ اب ہم لوگ دونوں زبانوں میں چلا رہے ہیں اپنا سلسلہ، ہندی زبان میں بھی اور انگلش زبان میں بھی، تو اس حوالے سے یہ بھی اس میں کرنا بہت ضروری تھا۔ اب یہ جو یا تو اس کو سلٹ وینٹریکل سنڈروم ہو، یا اس کو کوئی شنٹ انفیکشن ہوا ہو، یا اس کو کوئی ہیڈ ایک ہوئی ہو، نہ کسی اور وجہ کے تحت جو ہم سمجھ نہ پا رہے ہوں۔ اب یہ جو سلٹ وینٹریکل سنڈروم ہوتا ہے، میں آپ کی اس کی فوٹو دکھا دیتا ہوں ایک نظر، یہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، یہ سلٹ وینٹریکل سنڈروم، یہ ایک سی ٹی اسکین ہے، اور سی ٹی اسکین میں آپ کو جو سفید رنگ کا جو بھی دماغ کے اندر چیزیں نظر آ رہی ہیں، یا نقطے نظر آ رہے ہیں، یا چھوٹے چھوٹے ڈیش ٹیپ، یہ وی پی شنٹ ہے جو ڈلا ہوا ہے دونوں اطراف میں، اور اس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے جو لیٹرل وینٹریکل ہیں بالکل دکھ ہی نہیں رہے، یہ بالکل غائب ہوئے ہیں۔ تو ایسے سچویشن میں جب سر میں بھی درد ہو اور شنٹ ہوا ہو، اور شنٹ ہونے کے بعد بھی جو ہے جو وینٹریکلس ہیں وہ بالکل آپ کو سمجھ لیں کہ ایک بالکل پتلی جگہ رہ جائے، یا جگہ تقریباً ختم ہو جائے، یعنی سارا کا سارا سی ایس ایف مطلب نکل جائے، اور ایسی حالت میں ہو تو، اور پھر بھی پیشنٹ کو مسئلے ہوں، یعنی اگر صرف یہ اس طرح سے سی ایس ایف نکل جائے، سیریبرو اسپائنل فلوئڈ، دماغ کا پانی نکل جائے، تب تو خیر کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر دماغ کا پانی نکل جائے اور اس کے بعد بھی اس طرح کے مسئلے ہوں، تو پھر آپ اندازہ لگا لیجئے کہ یہ جو ہے یہ ضرور جو ہے سر میں درد بھی ہو رہا ہے، الٹیاں بھی ہو رہی ہیں، یعنی نارمل فیل نہیں کر رہے ہیں، اور سی ٹی اسکین جو ہے آپ کو مطلب یہ کہ اس طرح کا دکھ رہا ہے جس میں کوئی وینٹریکلز بھی مطلب یہ کہ پھولے ہوئے نہیں ہیں، نہ پانی ہے اس میں، یعنی کہ شنٹ بھی صحیح کام کر رہا ہے، اور زیادہ ہی کام کر رہا ہے، اچھا کام کر رہا ہے، اور پھر بھی مریض کو درد ہو رہی ہے یا الٹی ہو رہی ہے، تو پھر آپ اسے سلٹ وینٹریکل سنڈروم کہتے ہیں۔ دیکھیں، اب اس کو اصل میں ایک بندے کو ڈسکرائب بھی کرنا آنا چاہیے۔ میں تھوڑا سا چونکہ پیور اردو زبان میں تو ہر چیز ہو بھی نہیں سکتی، کیونکہ یہ تو میڈیکل میں تو آپ کو تھوڑا سا انگلش کے ورڈ بھی، لیکن میں آپ کو کیا کرتا ہوں، ویسے تو اس میں نے جیسا کہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ لیکچر میں اپنا انگلش زبان میں کر چکا ہوں، اور آپ میرے ویڈیو لاگ میں دیکھ بھی سکتے ہیں، لیکن یہ جو بات میں اردو میں کر رہا ہوں اس کو تھوڑا سا میں انگلش میں بتانا چاہوں گا کہ کیسے جو ایسے ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں جو دیکھ رہے ہوں، جو ہے نا پریزنٹ کرنا چاہے، ایسے پیشنٹ کو آپ کیسے پریزنٹ کرتے ہیں؟ آپ کرتے ہیں کہ سلٹ وینٹریکل سنڈروم ڈسکرائب دا سی ٹی اسکین ان دا کورونل
axial images, and this imaging finding of the small or a slit-like ventricle of note in the most patient with a small ventricle on CT or MRI and do not have the slit ventricle syndrome, and they must be symptomatic, यानी कि उनके symptom होना बहुत ज़रूरी है. And slit ventricle syndrome occur only in a majority of patients who have been shunted, और ख़ास तौर पे जिनका shunt हुआ हुआ. So diminished elasticity of the ependymal lining of the ventricular chamber, which enlarged either minimally or not at all in the presence of shunt malfunction and is associated with increase in intracranial pressure, is not the same entity. One should not mistake lack of enlargement of ventricles on the CT and or MRI at the time of admission is being indicative of a functioning shunt if the patient is asymptomatic. تو بتانے کی بات یہ تھی کہ جو سلٹ وینٹریکل سنڈروم کا آپ اس طرح بتا سکتے ہیں کہ سی ٹی اسکین پہ ہم نے کورونل اور ایکزیل امیجز پہ دیکھ رہے ہیں اور اس میں ہمیں فائنڈنگ نظر آ رہی ہے کہ چھوٹے یا سلٹ لائک وینٹریکلس ہیں. اور یہ بات ضروری ہے کہ زیادہ تر جو مریض ہوتے ہیں ان چھوٹے وینٹریکلس یا سلٹ لائک وینٹریکلس میں جو کہ ہمیں سی ٹی اور ایم آر آئی جو ہے اس پہ نظر آتے ہیں, اگر وہ سارے کے سارے سلٹ وینٹریکل سنڈروم نہیں ہوتے بلکہ سلٹ وینٹریکل کے لیے اس کے سمٹم ہونا ضروری ہیں. جیسے اس پیشنٹ میں نے بتایا اس کو سر میں درد ہے, الٹیاں ہو رہی ہیں وقفے سے, اور یہ جو سلٹ وینٹریکل سنڈروم ہوتا ہے یہ صرف اور صرف خاص طور پہ ان پیشنٹ میں ہوتا ہے جن کو مثال کے طور پر شنٹ ڈلا ہوا ہوتا ہے اور ان کے اندر جو ہے پھولنے کی یا پھیلنے کی خوبی بالکل نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. اور یہ جو ہے یوں سمجھ لیں کہ یہ تھوڑے سے بھی انلارج نہیں ہوتے, اگر ہو بھی گئے تو معمولی سے ہوتے ہیں. اور نا اس میں سمجھیں کہ نا یہ اس وجہ سے بھی نہیں, یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ اس میں وی پی شنٹ صحیح کام کر رہا ہوتا ہے. یعنی کہ اگر وی پی شنٹ کام نہیں کر رہا اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو مسائل ہیں تو پھر تو وہ مسئلہ مال فنکشننگ آف دا وی پی شنٹ ہے. لیکن اگر مسئلہ اس طرح سے کہ وی پی شنٹ بھی کام صحیح کر رہا ہے اور آپ نوٹس کر رہے ہیں وی پی شنٹ بالکل صحیح کام کر رہا ہے اور اس کو پھر بھی مسئلے ہیں, اس کو سمٹم ہے, جیسے کہ سر میں درد ہے, جیسے کہ الٹی ہونا ہے, جیسے کہ اسے مثال کے طور پر اپنا کیا کہتے ہیں بار بار اس کو مطلب کہ الٹیاں ہونا ہے, یا ایسے نقاہت یا کمزوری جیسے حالات ساتھ ساتھ ہو جائیں, تو یہ سمجھ لیں کہ تو پھر تو آپ یہ کہیں گے کہ یہ سلٹ وینٹریکل سنڈروم ہے. ورنہ آپ اس کو کچھ اور سمجھ سکتے ہیں. آپ ہو سکتے ہیں کہ بھائی دماغ کا پریشر بڑھ رہا ہو, شنٹ کام نہیں کر رہا, وہ سمجھتے ہیں. اور کسی کو بھی مطلب یہ نہیں غلطی میں دھیان رکھنا چاہیے کہ جو انلارج ہوتے ہیں وینٹریکل سی ٹی پر اور ایم آر آئی پر ایڈمیشن کے ٹائم, وہ تمام کے تمام جو ہے وہ مطلب کہ ان سب میں مسائل ہیں. ان تمام چیزوں کو ایویلیویٹ کرنا پڑتا ہے, دیکھنا پڑتا ہے. باقی ایسے مریض کو آپ کیا کرتے ہیں, آپ کو داخل کرنا پڑتا ہے. آپ داخل کرتے ہیں, پھر اس کا سی بی سی کراتے ہیں, اس کا آپ ای ایس آر کراتے ہیں, سی آر پی کراتے ہیں, یورین انالیسس کراتے ہیں, بلڈ کلچر کراتے ہیں. اگر اس کو کوئی مثال کے طور پر اس کو کوئی مثال کے طور پہ فبرائل ہے, بخار, اس کو فبرائل ہے, بخار ہے, یہ رول آؤٹ کرنے کے لیے کہ اس کو کوئی مثال کے طور پر کوئی انفیکشن تو نہیں ہے. اگر انفیکشن ہے تو پھر آپ کو اس کو بھی دیکھنا پڑے گا. اور اگر وہ انفیکشن ہے تو ایسا تو نہیں کہ وہ وی پی شنٹ کا انفیکشن ہو, اور وہ اگر وی پی شنٹ کا انفیکشن ہے تو ایسا تو نہیں وہ 3 مہینے سے زیادہ وہ انفیکشن چل رہا ہو. تو یہ جو پوری ہم شنٹ سیریز کرتے ہیں, ایکس رے کرتے ہیں, دماغ کا ایکس رے کرتے ہیں, چیسٹ کا ایکس رے کرتے ہیں, ایبڈومن کا ایکس رے کرتے ہیں, اور یہ تمام کے تمام اس لیے کہ ہمیں پتہ چلے کہ پورا کا پورا وہ شنٹ ہمیں نظر آ جائے. ہم سر کا ایکس رے کر کے کہ آپس میں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ٹوٹا ہوا ہو, کہیں شنٹ بیچ میں سے ٹوٹ جاتے ہیں شنٹ, اور جو شنٹ کا جوڑ ہوتا ہے اگر آپ یہاں پر ایکس رے کریں گے آپ کو پتہ چل جائے گا شنٹ مکمل ہے, اپنے پمپ کے ساتھ جڑا ہوا یا نہیں جڑا ہوا. اگر نہیں جڑا ہوا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ بھائی مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ جڑا ہوا ہی نہیں ہے, شنٹ آپس میں ٹوٹ گیا ہے, بیچ میں سے
اور ٹوٹ گیا ہے تو پھر اس کو اس حوالے سے دیکھنا پڑتا ہے. اور دوسرا یہ کہ ایک ہوتا ہے شنٹ ٹیپ ہوتا ہے. ایک سیکنڈ میں آپ کو ایک چیز کو دکھاتا ہوں. اب جیسے کہ یہ تصویر میں نے آپ کو ایک اور دکھائی جس میں وی پی شنٹ دکھایا گیا ہے، اور اس میں آپ نا یہ شنٹ آپ اس کو ٹیپ بھی کر سکتے ہیں. مطلب کہ شنٹ کا پمپ ہوتا ہے، اس میں آپ شنٹ کو ٹیپ کر سکتے ہیں، اور ٹیپ کر کے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو ہے شنٹ ریزروائر میں کوئی 25 گیج کی بٹر فلائی نیڈل جو ہے وہ ڈالتے ہیں، اور اسے پتہ چل جاتا ہے کہ ہمیں کیسے نا مثال کے طور پر نا وہ نا مطلب یہ کہ کیا ہے مسئلہ کہ کوئی ایسا تو نہیں کہ اوپر کی طرف سے کیوں شنٹ اوپر سے بند ہے، نیچے سے بند ہے، اور کس جگہ سے بند ہے، وہ بھی آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو اپنا کیا کہتے ہیں سرنج جو ہوتی ہے، اس میں آپ تقریباً جو استعمال کرتے ہیں وہ 1 cc کی یا آپ 2 cc یا 3 cc کی سرنج استعمال کریں، وہ بہتر رہتا ہے، تاکہ اس میں آپ کو CSF لینا آسان ہوتا ہے. اور یہ جو کولیپس وینٹریکل ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ جو سکڑے ہوئے وینٹریکلس ہوتے ہیں، یہ ان کو کبھی کبھی پہچاننے میں مشکل ہوتی ہے. اور یہ اگر اوپر سے اس کا مثال کے طور پہ یہ کٹا ہوا ہے پٹ گیا یا وہاں سے کام نہیں کر رہا، تو اس سے آپ یہ حاصل کر سکتے ہیں. اب میں آپ کو ایک اور چیز بھی دکھاتا ہوں یہاں پر. تو ساتھیوں میں آپ کو دکھا رہا تھا، دیکھیں آپ اس میں ملاحظہ کیجئے کیسے مثال کے طور پر ہم شنٹوگرام کرتے ہیں. ایک طریقہ کار ہوتا ہے شنٹوگرام. یہ ہوتا ہے کہ یہ نیوکلیئر میڈیسن میں، یعنی کہ ایٹمی میڈیسن یا نیوکلیائی میڈیسن میں ایک دائیں ہوتی ہے جو کہ ہمیں مدد کرتی ہے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ کہاں پر شنٹ جو ہے وہ بند ہوا ہے یا شنٹ پورا کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. تو اور اس سے ہمیں پتہ بھی چل جاتا ہے کہ جو CSF ہوتا ہے سیریبرو اسپائنل فلوئڈ، جسے ہم بولتے ہیں دماغ کا پانی ہم کہہ لیں، کہ یہ جو ہوتا ہے شنٹ سسٹم میں کیسے کام کرتا ہے. اور کچھ اسمال اماؤنٹ جو ہوتی ہے، تھوڑا سا بھی اماؤنٹ جو ہوتا ہے، یہ ریڈیو آئسوٹوپ جو ہوتے ہیں ہم انجیکٹ کر دیتے ہیں، خاص طور پہ ویلو ریزروائر میں اور امیج میں. اور مثال کے طور پر یہ جو ہے اس سے آپ سمجھیں کہ اور اس میں پھر ہم چیک کرتے ہیں کہ کیسے وہ، تھوڑا سا انتظار بھی کرتے ہیں، اور پھر وہ ہمیں اس کا فلو، اس کا گزرنا ہمیں نظر آتا ہے. اور یہ جو شنٹوگرام جو ہوتے ہیں یہ ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں، جو شنٹوگرام ہم کہتے ہیں شنٹ کا ایگزامن کرنا، یہ ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم جو ہے اس شنٹوگرام کی مدد سے CSF کا یا سیریبرو اسپائنل فلوئڈ کا فلو دیکھ پاتے ہیں. اور یہ جو ہے ہمیں یہ بھی معلومات دیتا ہے کہ کس رفتار سے CSF گزر رہا ہے. اور یہ بہت ہی ضروری ہوتا ہے تاکہ ہم اندازہ لگا سکیں کہ شنٹ صحیح کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے. میں آپ کو ایک تصویر اور دکھانا چاہوں گا. یہ بھی ایک ایگزامپل ہے شنٹوگرام کی. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر سے لے کر نیچے تک یہ وی پی شنٹ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کیسے وہ پیٹ کے اندر بھی گیا ہوا ہے بچے کے. اور پھر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پوری کی پوری تصویر ہمیں اچھے سے دکھ رہی ہے. اور یہ ایک چیز اور ادھر ڈائی کا استعمال ہوا ہے. اور یہ ہمیں کیسے دیکھیں شنٹوگرام میں پتہ چل رہا ہے کہ سیریبرو اسپائنل فلوئڈ جو ہے اس کی ڈرینیج ہو رہی ہے، اور یہ نکلتے ہوئے بھی نظر آ رہا ہے، پیٹ کے اندر جاتے ہوئے بھی آپ کو ایک فیڈ سا ایریا، شیڈڈ سا ایریا نظر آ رہا ہے ٹیوب کے ساتھ ساتھ. یعنی کہ یہ اس ڈائی کی وجہ سے ہمیں یہ فائدہ حاصل ہوا ہے کہ ہم اسے دیکھ پا رہے ہیں. آگے چلتے ہیں. میں ایک اور چیز بتانا، دیکھیں اب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو پیتھو فزیولوجی ہے، آخر یہ یوں سمجھیں کہ یہ جو اپنا کیا کہتے ہیں شنٹوگرام جو ہے، یہ جو سلٹ وینٹریکل سنڈروم ہوتا ہے، یہ کیوں ہوتا ہے اور اس کا سبب کیا ہے. دیکھیں یہ جو سلٹ وینٹریکل سنڈروم ہے، اس کا سبب جو ہے یہ کوئی بہت ہی مثال کے طور پر آپ سمجھیں کہ اس کی پیتھو فزیولوجی اتنی مطلب کہ اچھے سے ابھی ایکسپلین نہیں ہو سکی ہے، اتنے اچھے سے ابھی بیان نہیں ہو سکی ہے، اتنے اچھے سے ابھی واضح نہیں ہو سکی ہے. لیکن یہ پتہ چلتا ہے کہ دماغ کے اندر کچھ ایسی گڑبڑی ہو گئی ہے کہ پانی جو ہے وہ CSF یا تو بند زیادہ نہیں رہا، اور وہ جو جسے رفتار سے نکل رہا ہے اور اس رفتار سے برین میں بند نہیں رہا.
تو یہ ایک طرح سے ڈسپروپورشن کہہ سکتے ہیں ہم، کرینیو سیریبرل ڈسپروپورشن. لیکن خاص طور پہ ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جب بچہ جو ہے وہ اپنا کیا کہتے ہیں بڑھ رہا ہوتا ہے یا اس کی جب گروتھ ہو رہی ہوتی ہے تو تقریباً پہلے جو 20 مہینے ہوتے ہیں بچے کی گروتھ کے، اس میں بہت تیزی سے سر کا سائز گرو ہوتا ہے اور اس کا سر جو ہے میچور ہوتا ہے اور اس کے اندر جو ہے آپ سمجھ لیں کہ اس کے اندر سیریبرو اسپائنل فلوئڈ جو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا جو ہے نا وہ بھی مثال کے طور پہ بننا شروع ہو جاتا ہے اور وہ ایک اپنی خاص مقدار دماغ کے اندر رکھنا شروع کر دیتا ہے. تو ایسی صورتحال میں نا کبھی کبھی جو شنٹ ہوتے ہیں وہ اس کے حساب سے کام نہیں کر سکتے اور یہ جو ہے نا یہ تھوڑا سا مطلب کہ جسے ہم کہتے ہیں نارمل سا بھی اگر مطلب کہ نارمل حد تک بھی اگر یہ جو دماغ کا پانی ہے یا سیریبرو اسپائنل فلوئڈ کی پروڈکشن بڑھ جاتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو نا دماغ کے جو نا خانے ہوتے ہیں، دماغ کے جو وینٹریکولر چیمبرز ہوتے ہیں یا سب ارکنائڈ اسپیس ہوتی ہے، اس کے اندر مثال کے طور پر یہ جو ہے نا یہ نا کبھی کبھی رکنا شروع ہو جاتے ہیں جسے ہم ہائیڈروکیفلس کہہ دیتے ہیں. یا پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر شنٹ پڑا ہوا ہو تو جو پانی جو ہوتا ہے وہ تیزی سے بہت سارا نکل جاتا ہے اور پھر دماغ کے اندر وہ صلاحیت نہیں رہتی کہ اپنے آپ کو دوبارہ سے وہ وینٹریکل اپنے آپ کو دوبارہ سے اتنا طاقتور کر سکے، اپنے آپ کو پھلا سکے. تو میں یہ ادھر گزارش کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو کرینیو سیریبرل ڈسپروپورشن جسے انہوں نے کہا ہے کہ آپس میں جو ایک یگانگت نہیں رہتی سی ایس ایف کے بننے میں اور نکل جانے میں، تو ایسی صورتحال میں جو ہے وہ سر میں درد ہوتے ہیں اور جو ہے اس سے سی ٹی اسکین میں یعنی کہ شنٹ مال فنکشن بھی ہو سکتی ہے، یعنی شنٹ اپنا کام نہیں کرتا ہے اور جو دماغ کے اندر ایک صلاحیت ہوتی ہے کہ تھوڑا سا دوبارہ سے سی ایس ایف کو جگہ دینا شروع کرے اور وہ نہیں دیتا، تو ایسی صورتحال میں سر میں درد شروع ہو جاتا ہے. اور ایسے سمٹمز کو ہم جو ہے یہ جو ہے بہت ہی مطلب کہ اس میں سمجھ لیں آپ کے شنٹ جو ہوتا ہے وہ آج اس میں آپ کو مطلب ہم ایسی خود صورتحال پیدا ہو جاتی ہے دماغ کے اندر، اتنا سارا سی ایس ایف نکل جاتا ہے یا اتنا کم فلو ہوتا ہے، پھر اس میں اندیشہ ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ شنٹ دوبارہ سے بلاک ہی ہو گیا ہو. خیر میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں یہاں، جیسا کہ یہ تصویر آپ پہلے بھی ملاحظہ کر چکے ہیں. اس تصویر سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ کیسے سی ایس ایف جو ہے وہ اپنا کیا کہتے ہیں وہ جو ہے بہت سارا وہاں سے نکل چکا ہے اور جب وہ سارا سی ایس ایف نکل چکا ہے تو ظاہر بات ہے بہت سی ایس ایف نکلنے کو نہیں ہے. تو یہ جو شنٹ آپ کو نظر آ رہا ہے سفید رنگ کا دھبا سمجھ لیں، سفید رنگ کا، یہ جو ہائپر ڈینس کہتے ہیں ہم تو اسے اپنے میڈیکل کی زبان میں، تو اس میں یہ جو ہے اس میں اندیشہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اب چونکہ اتنی رفتار سے گنجائش نہیں ہے سی ایس ایف کے نکلنے کی، تو اس وجہ سے وہ سی ایس ایف یہاں پر شنٹ جو ہے یہاں پر بلاک ہو سکتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا علاج کیسے کر ممکن ہے، کس طرح سے اس کا علاج ہوتا ہے. تو اس کو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا ایک طریقہ یہ ہے، ہم چونکہ یہ جو ہم ویڈیو بنا رہے ہوں مقصد ہمارا جو ہے مریض اور مریض کے اقربا کے لیے بھی ہے جو کہ اردو ہندی جانتے ہیں اور ان کے لیے بھی ہے جو کہ ایسے ہمارے ڈاکٹرز ہیں جو کہ اپنے اردو زبان میں یا ہندی زبان میں ذرا خوشی سے اس کو سمجھنا چاہتے ہیں، اپنی زبان میں نیٹو زبان میں سمجھنا چاہتے ہیں. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ میں خود بھی اردو زبان میں زیادہ آسانی محسوس کرتا ہوں آج بھی، جبکہ میں آپ کو بتایا کہ میں 2 ویڈیو لاگ مرتب کر رہا ہوں، ایک اردو زبان میں اور ایک انگریزی زبان میں ایک ہی وقت میں. اور اس ترتیب کے دوران آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میں نے کچھ انگلش لیکچر بھی دیے. میں سمجھتا ہوں مناسب انداز میں مجھے انگریزی آتی ہے اتنی کہ میرے کو دقت نہیں ہوتی کئی دفعہ، لیکن پھر بھی جتنی سہولت مجھے اور جتنی میری سمجھ میں اضافہ اپنی زبان میں سمجھ کے ہوتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے ایسی صورتحال سے کچھ اور ڈاکٹرز بھی گزرتے ہوں. تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ آپ اپنی زبان میں اس لیکچر کو سمجھیں، سنیں اور پھر
اس کو آپ اپنے میڈیکل پروفیشن میں اسے اپلائی کریں. تو کہنے کی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ جو ہم کیا کر سکتے ہیں، آبزرویشن کر سکتے ہیں، یعنی مریض کو صرف آبزرو کریں، آپ کچھ نہ کریں. ان کو مریض کو آپ نے دیکھا، مریض کو مسائل ہیں اور ان کو ہو سکتا ہے مسائل تھوڑے ہلکے سے ہوں، ہلکا سا سر میں درد ہو، ایک آدھ دفعہ کبھی الٹی ہو جاتی ہو اور مریض تھوڑا بہت ہلکا پھلکا سست رہتا ہو، تو اس میں آپ جو ہے نا تو ٹھیک ہے. لیکن اگر مثال کے طور پہ پیشنٹ مریض کو پھر یہی مسائل بڑھنے لگیں، پہلے تو میں نے کہا کہ اس کو آبزرو کریں، جتنا آبزرو کر سکتے ہیں، جتنا اس میں کیسا ہوتا ہے مریض کا وقت اچھا گزر جائے اور مریض کی صورتحال خود بہتر ہو جائے. اور ایسے میں نہیں ہوتا تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں، ابھی تو مریض اتنا کمفرٹیبل نہیں ہے نہ اس شنٹ کے ساتھ، حالانکہ شنٹ کام صحیح کر رہا ہے پھر بھی اس کا جو ہے سر میں درد ہیں، الٹیاں ہو رہی ہیں، اور نا اس کو نا مطلب یہ کہ پھر آپ اس کو دوبارہ اچھے سے چیک کریں کہ شنٹ کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، یا کوئی یا سلٹ وینٹریکل سنڈروم ہی ہوا ہے. تو دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو سلٹ وینٹریکل سنڈروم ہو سکتا ہے یا پھر شنٹ کام نہ کر رہا ہو. ان دونوں صورتحال میں کو جانچنے کے لیے آپ کو سی ٹی اسکین کر لیں، اس سے پتہ چل جائے گا آپ کو کہ وہ صحیح کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. اور ایک ہوتا ہے اینٹی ہیڈ ایک میڈیکیشن، یعنی کہ آپ نا ایسی دوائیں دیں جس سے اس کو سر میں درد نہ ہو. تو اس میں آپ جو ہے مطلب سر درد کی دوائیں بھی دے سکتے ہیں. یہ دوسرا طریقہ ہے ٹریٹ کرنے کا. تیسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو شنٹ ہوتا ہے اس کو تبدیل کر دیا جائے. اب یہ شنٹ کو تبدیل کر دینا ہم اپنے زبان میں کہتے ہیں شنٹ ریویژن. شنٹ ریویژن یہ ہے، یہ خاص طور پہ اس سینیریو میں کیا جاتا ہے جب جو ہے واقعی شنٹ کام نہ کر رہا ہو، یعنی وی پی شنٹ کام نہ کر رہا ہو. تو اس حالات میں آپ نا خاص طور پہ پیشنٹ جو ہوتا ہے وہ اصل میں اس کو مسائل ہو رہے ہوتے ہیں سلٹ وینٹریکل سنڈروم کے، اور وہ جو ہے نا پھر آپ اس میں کہہ سکتے ہیں کہ یار اگر کوئی شنٹ کا ایک ہی حصہ خراب ہو رہا ہے، یعنی کہ جو دماغ کے میں حصہ ڈلا ہوا ہے وہ خراب ہے، جسے ہم وینٹریکولر کیتھیٹر کہتے ہیں، وہ ہے تو پھر اسے تبدیل کر دیں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں وہ بھی صحیح کام کر رہا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو ویلو ہے جو بیچ میں پمپ ہوتا ہے دماغ والے حصے اور جو حصہ کھال کے نیچے سے ہوتے ہوئے پیٹ میں جاتا ہے، جسے ہم پیریٹونیل اینڈ کہتے ہیں، تو اگر وہ مسئلہ کر رہا ہے صرف پیریٹونیل اینڈ، تو پھر آپ پیریٹونیل اینڈ چینج کر دیتے ہیں. اور آپ سمجھتے ہیں نہیں ویلو جو بیچ میں ہے ان دونوں کے، یعنی وینٹریکولر اینڈ اور پیریٹونیل اینڈ، ان کے درمیان میں جو ہے وہ جو ویلو ہے وہ صحیح کام نہیں کر رہا، یا پھر آپ جو ہے اینٹی سائفن ڈیوائس کہلاتی ہے، یا آپ جو ہے یوں سمجھیں کہ جو بھی آپ کا ویلو ہے اگر وہ پروگرامیبل ویلو ہے. پروگرامیبل ویلو وہ ہوتا ہے جس کے آپ رفتار کم یا زیادہ کر سکتے ہیں. ہائی پریشر کی طرف لے جا سکتے ہیں کہ اگر زیادہ پریشر ہوگا تب کام کرے گا، میڈیم پریشر کی طرف لے جا سکتے ہیں کہ اگر میڈیم پریشر ہوگا تب وہ کام کرے گا، یا پھر آپ لو پریشر کی طرف لے جاتے ہیں، یعنی بہت کم پریشر بھی ہوگا تو بھی وہ کام کرے گا. تو ایسی صورتحال میں پروگرامیبل شنٹ جو پہلے سے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، پروگرامیبل جو قسم کے جو ویلو ہوتے ہیں، تو وہ ان کی آپ کو مختلف سیٹنگ بنانی پڑتی ہیں، اور پھر اس میں آپ مریض کو آبزرو کرتے ہیں کہ اس کی سیٹنگ کو تبدیل کر کے آپ دیکھتے ہیں کہ مریض کے مسائل میں کچھ کمی واقع ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. اگر واقع ہوئی ہے تو اچھی بات ہے، اگر نہیں ہوئی ہے تو پھر آپ وہ کمی پوری کرنے کے لیے مثال کے طور پہ وہ اس کو اور بھی ایڈجسٹ کرتے ہیں جب تک کہ وہ مریض کی صورتحال اس میں کسی حد تک بہتری نہ کرتے. کبھی کبھی مریض کو صرف تھوڑی بہتری آتی ہے، تو ہمیں یہ بھی ماننا چاہیے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ ہی بہت بہتری آ جائے. میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں پروگرامیبل شنٹ کیسے ہوتا ہے. ساتھیوں، یہ پروگرامیبل شنٹ کی ایک قسم ہے، جیسے کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کارڈمین کا ہے جو حکیم شنٹ کہلاتا ہے، حکیم پروگرامیبل شنٹ. اور دوسرا یہ ایک اور ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں جسے وہ بھی کارڈمین کا ہی ہے، وہ سرٹس پلس پروگرامیبل شنٹ ہے. تو یہ حصہ جو پروگرامیبل شنٹ کا ہے، یہ ہمیں یہ اس کو پھر ہم تبدیلی کرتے ہیں، اور یہ تبدیل کرنے کے لیے ایک میگنیٹ ہوتا ہے ہمارے پاس.
یعنی مقناطیس ہوتا ہے، اس مقناطیس کی مدد سے ہم اسے بہتر کر سکتے ہیں۔ آگے میں ایک اور چیز بتاؤں، جب ہم ایکس رے کرتے ہیں تو وہ ہمیں اس طرح کا دکھتا ہے، تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے، جیسے آپ کو یہ نظر آ رہا ہے نا کہ یہ ہے نا جیسے گھڑی کی سوئی ہوتی ہے، تو اسی طرح سے وہ میگنیٹ جو ہوتا ہے اس کا لیول بڑھا سکتے ہیں۔ مطلب کہ اگر مثال کے طور پہ کوئی مقام جو ہے 10 پہ ہے، ہم کسی کو سمجھتے ہیں 10 سے ہمیں 12 کرنا ہے، 15 کرنا ہے، وہ اس حساب سے کہ 10 پریشر پہ ہم نے الاؤ کیا ہوگا، 10 پریشر ہوگا تو وہ آ جائے گا CSF، تو اس کو آپ 12 پریشر پہ لے جائیں، 15 پریشر پہ لے جائیں، تو اس فوٹوگراف کی مدد سے آپ کو یہ ساری کی ساری معلومات اکٹھی۔ یہ جو تصویر ہے یہ خود ہی اپنی طرف سے 1000 باتیں کہہ رہی ہے، جس کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیسے یہ ایکس رے پہ نظر آتا ہے کہ یہ ویلو کس طرف پڑا ہے، اس کی سیٹنگ کیا ہے، اس میں آپ کو یہ نمبر تک نظر آ جاتے ہیں کہ اس سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے اس نمبر کا مطلب کیا ہے، اس نمبر کا مطلب کیا ہے۔ تو یہ تصویر بہت زیادہ باتیں خود سے کہہ رہی ہے، اور آپ کو مطلب یہ کہ کتنا بہت ہی مطلب کہ گہرا طریقے سے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ شنٹ کس طرح کے ہوتے ہیں پروگرامیبل، یہ میں آپ کو اس لیے بتانا چاہ رہا تھا۔ ساتھیوں، ایک یہ ٹیکنیک ہوتی ہے جسے ہم بولتے ہیں اینڈوسکوپک اسٹیلیٹ ٹیکنیک ہوتی ہے، جس نا جو شنٹ پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور جب ہم اس کو ریویژن کر رہے ہوتے ہیں تو یہ اس وینٹریکولر کیتھیٹر کو ہمارے حساب سے ایڈجسٹ کر دینا، یا اینڈوسکوپی کی مدد سے اس کو صحیح جگہ پلیس کرنا، یا آپ یوں سمجھیں کہ اسٹیروٹیکٹیکلی یا کے ذریعے ہم صرف اوپر کا حصہ جو وینٹریکولر اینڈ ہے اس کو ہم بہتر کر لیتے ہیں، تو وہ اس طرح سے ایک اینڈوسکوپک ہمیں اپروچ ملتی ہے، جس کی مدد سے ہم وہ اینڈوسکوپ کی مدد سے نا یہ اسٹیلیٹ اینڈوسکوپ اسٹیلیٹ کہلاتا ہے، اس کی اپروچ کی مدد سے ہم جو ہے اس ٹیکنیک کی مدد سے شنٹ کی پراپر پلیسمنٹ کر دیتے ہیں خاص طور پہ وینٹریکل اینڈ کی۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ کبھی صورتحال ایسی بھی ہوتی ہے کہ آپ کو مریض کو اس طرح کا آپریشن، اس طرح کا علاج کرنا پڑتا ہے کہ آپ کو جو شنٹ ہوتا ہے وہ ریوائز کر کے، مطلب یہ کہ جو وینٹریکولو پیریٹونیل شنٹ پڑا ہے، یعنی دماغ سے پیریٹونیم کی طرف جو شنٹ جا رہا ہے اس کو آپ تبدیل کر دیتے ہیں اور لمبو پیریٹونیل شنٹ ڈال دیتے ہیں، یعنی لمبر سے پیریٹونیم کی طرف ڈال دیتے ہیں، تاکہ اس سلٹ وینٹریکولر سنڈروم سے بچا جا سکے، اس کا علاج کیا جا سکے۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے علاج ہے، یہ بھی ایک آپشن ہے۔ کبھی ہمیں یہ بھی کرنا پڑتا ہے کہ ہمیں ایکسٹرنلائز کرنا پڑتا ہے۔ ایکسٹرنلائز مطلب کہ ہمیں شنٹ کو نکال دینا پڑتا ہے، یعنی کہ ہم شنٹ کو نکال دیتے ہیں اور نہ شنٹ کو باہر نکال کے ہم اس کو ہلکے تھوڑے وقت کے لیے اسے ہم پھر بند کر دیتے ہیں، تاکہ اس کے بند ہونے کی وجہ سے CSF دماغ کے اندر جمع ہو اور وینٹریکلز جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے پھول جائیں۔ تو یہ بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے، پہلے اس کو ایکسٹرنلائز کیا جائے، یعنی باہر نکالا جائے، اور باہر نکال کے اسے بند کر دیا جائے۔ بند کرنے کے بعد اسے پھر ایک طرح سے ہم جو ہے یہ اس مدد سے بھی ہم وہ اس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں۔ اور ایک طریقہ ہمارے پاس یہ بھی ہے کہ ہم وہ جو VP شنٹ جو ہوتا ہے اسے ہم نکال دیں اور اینڈوسکوپک تھرڈ وینٹریکلوسٹمی کریں، اور اینڈوسکوپک تھرڈ وینٹریکلوسٹمی کرنے کی مدد سے ہمیں پھر بہت آسانی ہو جاتی ہے، اور اس سے بھی ہم سلٹ وینٹریکل سنڈروم کو بہت حد تک ڈیل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یعنی کہ وہ شنٹ ہم نے نکال دیا اور اس کی جگہ پھر ہم نے اینڈوسکوپ کی مدد سے سلٹ وینٹریکل سنڈروم کو اس سے بچنے کے لیے، یا اس سے مثال کے طور پہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہم اینڈوسکوپک یعنی اینڈوسکوپی کی مدد سے تھرڈ وینٹریکلوسٹمی کرتے ہیں۔ اور اس پہ میرا بہت اچھا انگلش میں ایک لیکچر موجود ہے، بہرحال میں اس کو کوشش کروں گا کہ اردو یا ہندی زبان میں آپ لوگوں کے آگے اسے دوبارہ پیش کیا جا سکے۔ تو جب جیسے میں نے کہا کہ ایسے مریض کو بہتر کرنے کے لیے آپ کو تھرڈ وینٹریکلوسٹمی کرنی پڑ سکتی ہے۔ جو اینڈوسکوپک تھرڈ وینٹریکلوسٹمی ہوتی ہے، ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ مریض کو جو مسائل ہیں، جیسے ایکویڈکٹ آف سلویس کی اسٹینوسس ہے، یا پھر پوسٹیئر فوسا کے ٹیومر ہیں اس طرح کے، یا کوئی ہیمارٹوما ہے وہاں پر، تو پھر یہ اگر کینڈیڈیٹ بن رہا ہے، یعنی کہ اس کا اینڈوسکوپک تھرڈ وینٹریکلوسٹمی ہو سکتی ہے، اور ہم جو ہے اس میں سمجھ لیں کہ ہم اینڈوسکوپ اسے حفاظت کے ساتھ اس میں ڈال سکتے ہیں اور لیٹرل وینٹریکل کو اچھے سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو ایسے سیناریوں میں یہ سلٹ وینٹریکل
جو کیا کہتے ہیں جو ہے اس کی صورتحال ہے، یہ کافی میں کبھی کبھی مشکل ہو جاتی ہے اس میں انڈوسکوپ کو وہاں پہ استعمال کرنا، کیونکہ جگہ بہت کم ہوتی ہے، اور نہ پھر ایک دم سے بھی وینٹریکل کی ہم سائز کو بہت تیزی سے بڑھا نہیں سکتے فلوئڈ ڈال کر، یا وہ تو بتدریج بڑھانی ہوتی ہے تاکہ اس کا کسی حد تک فائدہ ہو سکے. تو پھر اس میں جو ہے ہم اسٹیروٹیکسی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. اور ایک اور طریقہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی تھوڑی اس سے بڑی سرجری کرنی پڑتی ہے، جو کہ بہت ہی کم صورتحال میں ہی کرنی پڑتی ہے، روٹین میں نہیں کرنی پڑتی. اس کا نام ہے دونوں طرف سے، جیسے انگلش میں ہم کہتے ہیں بائی لیٹرل سب ٹیمپورل ڈی کمپریشن، جو کہ بہت ہی شاذ و نادر ہی استعمال ہوتی ہے، اور اس کو بہت ہی زیادہ بائی لیٹرل سب ٹیمپورل ڈی کمپریسو کرینیوٹمی، یہ جو بہت ہی مطلب کہ شاذ و نادر استعمال ہوتی ہے، اور اس کو ہم روٹین میں استعمال نہیں کرتے، نہ پسند کرتے ہیں روٹین میں استعمال کرنا. تصویر دکھانے کا مقصد یہ تھا، اصل میں بہت زیادہ خون والی تصاویر دکھانے سے پھر یوٹیوب جو ہے نا وہ اسٹرائک کر دیتا ہے. اس وجہ سے میں بہت ریئل پکچرز کو ایوائڈ کرتا ہوں، اور اس طرح کی پکچر آپ کے سامنے پریزنٹ کرتا ہوں کہ وہ خون کا پھر وہ ایج کا مطلب انسان کے ذہن میں، میں اتنا اچھا کوئی بہت ہائی کلاس قسم کا یوٹیوبر تو ہوں کہ مجھے سارے قانون پتہ ہوں ان کے. میرا تو مقصد یہ ہے کہ یہ کتابوں کی ویڈیو بن جائے، مینس مختلف کتابوں کی ویڈیو بن جائے، تو اللہ نے موقع دیا تو کتاب بھی لکھیں گے انشاءاللہ. لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ اس میں یہ ایک طرفہ یونیلیٹرل جو ہے، جیسے کرینیوٹمی ہوئی ہے اے بی سی ڈی، اس میں سائزز کا فرق ہے. اسی طرح سے ایسے ہی ڈی کمپریسو کرینیوٹمی ہوتی ہے، لیکن ٹیمپورل ایریا میں دونوں طرف کرنی پڑتی ہے. اب اس میں آپ کو تو ویسے یہ فرنٹل بھی نظر آ رہی ہے، اور مطلب کہ کافی ٹھیک ٹھاک اس میں زیادہ ایکسٹینسو قسم کی ڈی کمپریسو کرینیوٹمی دکھ رہی ہیں. لیکن میں تصویر اس لیے چنی کہ میں آپ کو اچھے سے ایکسپلین کر سکوں کہ یہ جو ڈی کمپریسو کرینیکٹمی کرتے ہیں تو یہ کس طرف دونوں طرف کرتے ہیں، اس کے کس حد تک نتائج اچھے ہو سکتے ہیں، نہیں ہو سکتے، یہ سب باتیں ابھی مطلب یہ کہ کیونکہ یہ بہت ہی شاذ و نادر ہی استعمال ہوتا ہے یہ طریقہ، اور بہت ہی ایسے سینٹرز میں جہاں پہ کافی سارے نیورو سرجنس اویلیبل ہوں. جس سینٹر میں کام کرتا ہوں وہاں پہ ہم بہت زیادہ نیورو سرجنس نہیں ہیں، اس وجہ سے ہمارے پاس کام کی نوعیت اس طرح کی ہے کہ ہم نہیں ان نیسیسری بہت ہی ایکسٹرا کیا کہتے ہیں انڈیکیٹو سرجریز ہی ہم کرتے ہیں، جو لیسٹ انڈیکیٹو ہوتی ہیں اس سے ہم عام طور پہ اجتناب برتتے ہیں. تو ساتھیوں، جہاں تک میرا آپ کو بتانے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو سرجیکل ٹیکنیک ہوتی ہے اس حالات میں، وہ یہ ہوتا ہے کہ جو سلٹ وینٹریکل سنڈروم ہوتے ہیں، یا جو آپ سمجھ لیں کہ جو فنکشننگ شنٹ کے ساتھ ہوتے ہیں، اور تو اس کو جیسے میں نے ایکسٹرنلائز یعنی باہر نکال لینا وی پی شنٹ کو، اور پھر جو ہے پیشنٹ کو کچھ عرصہ آئی سی یو میں رکھنا، اور پھر وہ کبھی ہلکے بتدریج اس کو بند کر کے پھر اس صورتحال سے مثال طور پہ آپ کو مطلب کہ میں نے آگاہ کرنے کی کوشش کی ہے. اور ہم یہ بھی ہوتا ہے کہ مطلب کہ کبھی کبھی ڈرینیج کا لیول بڑھا دیتے ہیں، آہستہ آہستہ بڑھاتے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھائی 10 سینٹی میٹر پہ رکھنے پہ بھی اس کو فائدہ نہیں ہو رہا، تو 15 سینٹی میٹر پہ رکھتے ہیں، 15 سینٹی میٹر پہ بھی فائدہ نہیں ہو رہا تو 20 سینٹی میٹر تک بھی ہمیں بڑھانا پڑتا ہے. اور وہاں تک لے جا کے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دماغ کے اندر تھوڑا سا پریشر اتنا کریٹ کر دیا جائے کہ وہ بالکل ہی جو ہے نا اس کے جو سمٹمس ہیں، ان کی جو علامات ہیں، ان پہ ایک اچھا مطلب کہ اثر پڑ سکے. اور اگر یہ ساری کی ساری کارروائی مطلب کہ کامیاب ٹھہرتی ہے تو پھر تو سمجھ لیں کہ الحمدللہ پیشنٹ کافی بہتر اپنے آپ فیل کرتے ہیں. لیکن یہ جو سرجیکل ٹیکنیک ہوتی ہے پروکسیمل یا اوپر کا حصہ یعنی دماغ کا ادھر کا حصہ کا شنٹ کا حصہ وینٹریکولر اینڈ کو چینج کرنا ہے، یا پیریٹونیل اینڈ کو چینج کرنا ہے، یا ویلو کو چینج کرنا ہے، یا اینڈوسکوپک تھرڈ وینٹریکولوسٹمی کرنی ہے، یا فائبر آپٹک انٹراکرینیل پریشر کی مانیٹرنگ کرنی ہے ڈیوائس کو ڈال کر، تو یہ تمام پہلوؤں پہ نظر رکھی جا سکتی ہے. اب جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ سرجری جو ہے وہ اس میں مختلف کمپلیکیشن بھی ہو سکتی ہیں. کوئی ایسی سرجری نہیں دنیا میں جس میں کمپلیکیشن نہ ہو، کوئی ایسا سرجن نہیں ہے جو سرجری کرتا اور کمپلیکیشن نہ کرتا.
जो सर्जन सर्जरी करता है वो कॉम्प्लिकेशन ज़रूर होती हैं। कुछ कॉम्प्लिकेशन जो होती हैं वो सर्जन की वजह से होती हैं, कुछ कॉम्प्लिकेशन वो मरज़ की वजह से होती हैं, वो मरज़ ही इस नौइयत का होता है। और बहुत कुछ कॉम्प्लिकेशन ऐसी भी होती हैं कि कुछ मरीज़ उसे टॉलरेट ही नहीं कर पाते। उसमें मरज़ को भी हम काबू कर लेते हैं, डॉक्टर ने भी कोई गलती नहीं की होती है, लेकिन मरीज़ का भी अपना, उसकी बॉडी का भी एक रिस्पॉन्स होता है। कुछ मरीज़ की बॉडी रिस्पॉन्ड अच्छा करती है, कुछ मरीज़ की बॉडी अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं करती। इस वजह से चीज़ें जो होती हैं वो फिर ज़रा सी यहाँ पर इतनी आसान नहीं होती हैं कि हम उसको 2 + 2 4 करके बता सकें। जो कॉम्प्लिकेशन अवॉइडेंस या मैनेजमेंट है, जो कि कॉम्प्लिकेशन जो है ख़ास तौर पे आप समझे वेंट्रिकुलर सिंड्रोम से रिलेटेड होती हैं, वो आप ये समझें कि जो पेशेंट मैनेजमेंट होती है, ये इसमें मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पर। तो साथ ही मेरा बताने का मकसद ये था कि जैसे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, तो ये इसमें बड़ा ही ट्रिकी मामला होता है, क्योंकि एक सर्जरी या बहुत सारी सर्जरी उसकी भी पेशेंट की हो चुकी हैं। पेशेंट को फिर भी स्लिट वेंट्रिकल सिंड्रोम हुआ है, यानी कोलैप्स हुए में, सिकुड़े में। तो ऐसे में एक्सटर्नलाइज करना, और कितना एक्सटर्नलाइज करना है, उसमें छोटे छोटे पहलू होते हैं, उनको बहुत ही ध्यान से और समझ के साथ देखना पड़ता है। तो साथियों, मैंने एक कोशिश की उर्दू ज़बान में आप लोगों से बात करने की, ताकि आप इसको एक मरीज़, ख़ास तौर पे मरीज़ के अक़रबा और ऐसे डॉक्टर या पैरामेडिकल स्टाफ जो इस ज़बान में ज़्यादा अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं, वो इन वीडियोस को सुने, समझें और प्लीज़ और लोगों से शेयर करें, हमें सब्सक्राइब करें, हमें लाइक करें। कोई सवाल हो तो लिख दीजिए। मेरी हमेशा कोशिश होती है कि कोई ऐसा सवाल आ जाता है तो मैं बहुत ही मतलब कि हम्बल मैनर में, बहुत ही सर झुका के अच्छे से जवाब देने की कोशिश करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सूरत हाल पसंद आएगी। आपसे मिलते हैं एक और वीडियो में, हिंदी ज़बान में, उर्दू या इंग्लिश ज़बान में होगी। उम्मीद करता हूँ आप पसंद करेंगे।